حرم میں پہنچ کر عمرہ کیسے شروع کریں گے؟ تو حرم میں جب پہنچیں گے تو عمرے کی بات، احرام کی سارے مسائل تقریباً ہم نے ذکر کر دی ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ جب حرم میں پہنچیں گے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ایک ہے آپ جاتے ہیں، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دور سے گئے ہیں، سفر کر کے تھکے ہوئے ہیں، جا کے ہوٹل میں آرام کرنا چاہتے ہیں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ جا کے سیدھا عمرہ شروع کرنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ جاتے ہیں، 2 رکعتیں بھی آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو تحیۃ المسجد ہوتی ہیں، بلکہ سیدھا آپ طواف وہ تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جائے گا، اور ویسے بھی آپ نے بیٹھنا تو ہے نہیں ہے، تو آپ طواف کر سکتے ہیں۔ طواف شروع کہاں سے کریں گے؟ حجر اسود سے یا سبز لائٹ سے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں گرین لائٹ سے، کچھ کہہ رہے ہیں حجر اسود سے۔ تو اصل تو حجر اسود کا کونا ہے، 4 کونے ہیں نا بیت اللہ کے، ان میں سے ایک کونا حجر اسود ہے، اور اس کی سیدھ میں گرین لائٹ لگائی ہیں تاکہ جن کو پتہ نہیں چل رہا یا دور سے صحیح نظر نہیں آ رہا تو لائٹ دیکھ کے ان کو پتہ چل جائے۔ تو گرین لائٹ اسی کی سیدھ میں ہوتی ہے، اور وہیں سے آپ کا طواف شروع ہوگا۔ تو اصل تو یہی ہے کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اب رش ہوتا ہے تو کوئی وہاں پہ پہنچنا مشکل ہے، اور پھر اگر خوشبو لگی ہے تو پھر بھی صحیح نہیں ہے۔ حجر اسود سے ہم طواف شروع کر دیں گے۔ حجر اسود سے طواف جب شروع کریں گے، یہ حجر اسود والا کونا ہے، اس کے بعد جو اگلا کونا آتا ہے، کسی کو نام پتہ ہے اس کا؟ اسے کہتے ہیں رکن عراقی، عراق والی سائڈ پہ وہ لگتا ہے۔ اس کے بعد آگے والا جو کونا ہے جہاں پہ وہ حتیم کی دیوار ختم ہوتی ہے اسے رکن شامی کہتے ہیں، اور اس کے بعد چوتھا کونا آتا ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ تو حجر اسود سے طواف شروع ہوگا، اور کہاں تک طواف ہوگا؟ واپس حجر اسود پہ ایک چکر آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اور جب رکن یمانی پہ پہنچیں گے تو کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ اشارہ کرنا ہے یا بوسہ دینا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب طواف کرتے رکن یمانی کو ہاتھ سے چھوتے، وہاں پہ اس کونے پہ ہاتھ لگاتے، تو ہاتھ لگا سکتے ہیں، شروع کرنے پہ بھی استلام ہے، اور آخری 7واں جب اینڈ ہوگا، ختم ہونے والا ہوگا، تو پھر آخری بار استلام کر کے پھر ہمارا یہ طواف کے جو 7 چکر ہیں اب پورے ہو گئے۔ جب آپ نے طواف کے یہ 7 چکر پورے کر لیے، اس کے بعد کیا کام کرنا ہے؟ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ طواف کے دوران کون سی دعائیں پڑھیں گے۔ بعض کتابیں ملتی ہیں یہاں پہ پڑھی ہوتی ہیں، حرم میں بھی، یعنی باہر وہاں پہ بکھری ہوتی ہیں، کہ ہر چکر کے اوپر ایک دعا ہے۔ 7 چکر ہیں تو 7 چکروں کی اس میں دعائیں لکھی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز ہے آپ اپنی آسانی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، اور ایک ہے اس کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مقرر کوئی دعائیں ہر چکر کی نہیں ہیں۔ جو مقرر دعائیں ہیں وہ وہی ہے رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک ربنا آتنا والی دعا۔ باقی جگہ پہ آپ کوئی بھی ذکر، کوئی بھی دعا کریں، کچھ بھی پڑھیں آپ اس میں، ہاں کرنی دعا ہی ہے، ویڈیو نہیں بناتے رہنا صرف، بلکہ وہ دعا کا مقام ہے، وہاں پہ ذکر اور دعا کرنی ہے۔ جو دعا آتی ہے وہ کر لیں۔ اب ایک بندہ وہ ہے جو دیکھ کے دعائیں بہت ساری پڑھ رہا ہے لیکن سمجھ اس کو کچھ بھی نہیں آ رہی، اور ایک وہ بندہ ہے کہ جو سمجھ آتی ہے وہ دعائیں چاہے عربی میں پڑھ رہا ہے یا اپنی زبان میں۔ بہتر کون سا ہے؟ جو سمجھ کے پڑھ لیں۔ جو دعائیں آپ کو سمجھ آتی ہیں وہ دعائیں وہاں پہ پڑھیں، کیونکہ دعا صرف پڑھنے والی چیز نہیں ہوتی، وہ مانگنے والی چیز ہوتی ہے، اور مانگا تو دل سے جاتا ہے، الفاظ سے صرف نہیں مانگا جاتا، مانگا دل سے جاتا ہے۔ جو آپ نے سنی ہے مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مظلوم کی جو دعا ہے یا پکار ہے یا بد دعا جو بھی کہہ لیں، مظلوم کی جو پکار ہے اس میں اور اللہ کے عرش میں کوئی پردہ نہیں، سیدھے اللہ تک جاتی۔ کیا وجہ کیا ہے؟ اس کے دل سے نکل رہی، تکلیف ہوتی ہے نا، دکھ کسی نے دیا ہوتا ہے تو دکھ میں وہ بات نکل رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے طواف میں، سعی میں، یہاں پہ وہ دعائیں کریں جو آپ کو سمجھ آ رہی ہیں۔ عربی میں دعا کریں گے جو سمجھ آ رہی ہے تو زیادہ فائدہ ہے۔ کیونکہ مسنون جو دعائیں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں، وہ جامع دعا ہیں، وہ ساری دعائیں جامع ہیں۔ جیسے یہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں بھی خیر دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ،
اور آخرت میں بھی خیر عطا کر دے۔ اب یہ تو اتنی قیمتی اور اتنی عظیم دعا ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں آ گئیں اور جہنم سے بھی پناہ مانگ لی، تو اب اس بندے کو کیا ملے گا؟ دنیا میں بھی خیر ملے گی اور آخرت میں بھی، قیامت کے دن بھی، اور اس کے بعد جنت والی خیر ملے گی، ساری خیر مانگ لی اس نے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری دعائیں اسی طرح انتہائی جامع اور خوبصورت ہیں، لیکن آپ وہ دعا وہاں پہ پڑھیں جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، وہ دیکھ کے پڑھیں یا زبانی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور اس کے بعد باقی وہ دعائیں جو آپ کو سمجھ آ رہی ہیں اپنی زبان میں دعائیں مانگیں۔ تو اصل مقصد وہاں پہ کیا ہے جانے کا، ان چکر کو لگانے کا، کہ وہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ احرام کے دوران، احرام کے حوالے سے یہ بھی سوال ہے، اور یہی عمرے کے دوران اگر کسی کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے تو پھر کیا کرے؟ کیا اس کا احرام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اگر اپنی ضرورت ہے، جسمانی تقاضا ہے، اس کے لیے جاتا ہے واش روم میں، اس کے بعد وضو کر لیتا ہے اور اپنی عبادت پوری کرتا ہے، کیونکہ اس کے طواف کے لیے ضروری ہے۔ تو طواف سے بیچ میں چھوڑ کے وہ جاتا ہے، واپس آ کے جہاں پہ چھوڑا تھا وہیں سے اپنا طواف مکمل کر لیتا ہے۔ اسی طرح طواف کے دوران اگر کسی کو آرام کرنے کی ضرورت ہے، تھک گیا ہے، تو پھر کیا کرے؟ وہ اپنی تھکاوٹ دور کر سکتا ہے حالت یعنی طواف کے دوران بیٹھ کے، یا اگر زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ بعض ایسے سوال آتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم طواف کر رہے تھے، وہ آئے اپنے ملک سے، اب یہ ہے کہ جی عمرہ کرنا ہے، پہلے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ عمرہ کر کے پہلے کیسے آرام کریں۔ اب طواف شروع کیا ہے، طبیعت خراب ہوگی تو کیا کیا؟ اب کمرے میں گئے، ہوٹل میں جا کے آرام کھول دیے۔ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کر لیا ہے جا کے آرام کریں، آپ فریش ہو جائیں اور آ کے اپنا عمرہ پھر اس کے بعد پورا کر لیں۔ طواف میں 7 چکر ہیں، اگر کوئی بندہ بھول گیا ہے کہ میں نے کتنے چکر لگائے ہیں، تب کیا کرے گا؟ وہ دوبارہ شروع سے سٹارٹ کر۔ یہ نماز کی رکعتیں بھولیں یا کہیں اور بھولیں تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں 2 چیزیں ہیں، میں نے 8 چکر لگائے ہیں یا 7 لگائے ہیں۔ زیادہ امکان دیکھنا ہے، اگر زیادہ یہ ہے کہ 7 لگائے ہیں تو پورے ہو گئے، زیادہ یہ ہے کہ نہیں ابھی پورے نہیں ہوئے، 6 کیے ہیں تو ایک اور چکر لگا کے 7 پورے کر لیں گے۔ جس چیز کا زیادہ امکان ہو اس کو راجح مان کے، اس کو مان کے آپ اپنا جو ہے وہ طواف صحیح پورا کر سکتے ہیں۔ کیا طواف کے دوران بیت اللہ کو چھونا ضروری ہے؟ بالکل بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض حالتوں میں تو نہیں جانا چاہیے اس طرف، اور بعض اوقات خواتین بھی جذبات میں، شوق میں بیت اللہ کو چومنے کے لیے آگے جاتی ہیں، اور مرد حضرات بھی دھکے دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ الٹا بے ادبی ہے اس جگہ کی، کم از کم اس جگہ کی، بیت اللہ کی بے ادبی آپ کر رہے ہیں۔ کیا طواف کے دوران ابراہیم علیہ السلام کے جہاں وہ پاؤں کے نشان پڑے ہیں، جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، اس کو چھونا ضروری ہے؟ تو یہ بھی طواف کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ جا کے دوسروں کو اذیت کا باعث نہ بنے۔ کیوں؟ جب آپ بیچ میں رک جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی جو ہے روک لیتے ہیں، تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اور اذیت سے دوسروں کو بھی بچانا چاہیے اور خود بھی بچنا چاہیے کہ دوسروں کو بھی تکلیف نہ دیں۔ تو مقام ابراہیم کو چھونا نہ طواف کا حصہ ہے نہ ویسے مسنون ہے، لیکن کسی کی خواہش ہے دیکھنا، دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت دیکھیں کہ جب وہاں پہ رش نہ ہو، دوسروں کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ زیادہ رش کی وجہ سے دوسروں کو دھکے دینا یہ کیسا ہے؟ طواف میں خاص کر ایسا ہوتا ہے، رش ہوتا ہے تو دھکے دینا جائز ہے؟ بعض لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان کا طواف پورا ہو گیا، اب سیدھا باہر نکل رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے چکر، آخری چکر میں آہستہ آہستہ باہر نکلیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی، لیکن آپ سیدھا حجر اسود والے کونے سے باہر نکلیں گے تو سب کو تنگ کر رہے ہیں، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، بلکہ پورے طواف کے دوران دھکے دینے کا باعث نہ بنے۔ رش ہے اس جگہ پہ طواف کریں جہاں پہ رش نہیں ہے، تو نہ دوسروں کو تکلیف دیں نہ ہی اپنے آپ کو تکلیف دیں۔ طواف اب آپ کا پورا ہو گیا، اب آپ نے طواف پورا یعنی 7 چکر پورے کرنے کے بعد کیا کام کرنا ہے؟ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور یہ 2 رکعتیں کہاں پہ پڑھنا مسنون ہے؟ مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہو اور اس سے آگے آپ کے بیت اللہ ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب طواف پورا کرتے مقام ابراہیم کی طرف یہ پڑھتے ہوئے جاتے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اتنا پڑھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام ابراہیم کی طرف جاتے اور وہاں پہ جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعتیں پڑھتے۔ طواف میں یا کسی اور وقت پہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے دعا کرنا
یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اب 2 رکعتیں جو پڑھنی ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ جگہ تو یہ ہے مقام ابراہیم کو سامنے رکھنا ہے، لیکن اگر رش ہے تو پھر کیا کریں؟ جہاں پہ جگہ ملتی ہے وہاں پہ یہ 2 رکعتیں پڑھیں۔ اور ان 2 رکعتوں کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورہ پڑھنی ہے؟ سورہ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں، سلام پھیر لیں، اس کے بعد دعا کرنا مسنون ہے، پھر زمزم کا پانی پئیں اور اپنے جسم کے اوپر بھی لگائیں یا سر پہ لگا لیں، اور اگر روزے کی حالت میں ہیں تو صرف ہاتھ سے جسم کے اوپر یا سر پہ لگا لیں اور پئیں گے نہیں اس وقت۔ تو زمزم کا پانی پینا بھی، دعا کرنا بھی مسنون ہے۔ تو طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ حالت طواف میں وضو باوضو رہنا ضروری ہے، اس لیے جا کے وضو کریں گے۔ اور آج کل آسانی ہے، قریب جگہ بنی ہوئی ہے وضو کی، بالکل طواف کے قریب ہی سیڑھیوں کے نیچے جگہ بنی ہوتی ہیں۔ بیسمنٹ جو پہلے ہوتی تھی ابھی وہ طواف میں مطاف میں آ گئی ہے جگہ، سیڑھیوں کے نیچے وہاں پہ وضو کی جگہ بنی ہوتی ہیں، وضو کر لیں۔ اگر واش روم جانا ہے تو جا کے اپنا وضو کر کے واش روم قضاء حاجت کر کے آ کے پھر اپنا طواف پورا کریں گے۔ اگر طواف کے دوران بھوک لگ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ بھوک لگ جائے اور طواف پورا نہیں ہو رہا تو پھر جان بچانا بھی فرض ہے۔ تو یہ وہ اسی بندے کی طبیعت ضرورت کے حساب سے ہے۔ جب ہم یہ سارے کام کر لیں گے، یعنی طواف بھی کر لیا، 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں، تو اب ہمارا طواف والے سارے کام پورے ہو گئے۔